الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ کے لیے آپس میں میل محبت کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھے اور میری وجہ سے باہم ملاقات کرے اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرے۔ موطا امام مالک معارف الحدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے محض خوشنودی خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی، پس قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف اور غم نہ ہوگا۔ سنن ابی داؤد معارف الحدیث۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلک وکرمک واحسانک، آمین یا رب العالمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ احمد، ترمذی۔ خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی قرابت داری نہیں ہوتی، رشتہ داری نہیں ہوتی، شیخ کے پاس اللہ کی محبت کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور آپس میں اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات اور سلوک کرتے ہیں۔ مدارس میں طلباء، اساتذہ ہوتے ہیں، یہ بھی دین کے کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور تعلق اور ذکر کے لیے جمع ہونا اللہ کی محبت کی نسبت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی
ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے، آمین۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس شخص سے محض خدا کی خاطر محبت ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کیا تم نے اس شخص کو یہ بات بتا دی ہے؟ وہ شخص بولا، نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس پر ظاہر کر دو کہ تم خدا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور جا کر اس جانے والے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو صرف کسی سے اللہ کے لیے محبت ہو تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اور جب وہ اظہار کرے تو اس کو جواب میں یہی کہنا چاہیے، احبک الذی احببتنی بہ۔ اردو میں تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر اس دین کا بڑا مدار ہے، جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو؟ ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، اور دوسرے جب تنہا ہوا کرو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بغض رکھو۔ بیہقی فی شعب الایمان۔ اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھنے کا قرآن میں حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیے اور روکیے جو اللہ کے رضا کے خاطر صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے مشائخ جن کی خانقاہوں میں اللہ کے ذکر ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں ہمیں اپنے آپ کو لازم پکڑنا چاہیے، اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو۔ ہماری زبان ذکر اللہ میں مشغول ہوگی تو اس صورت میں زبان کے گناہ نہیں ہوں گے۔ اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ شیطان کا تسلط نہیں ہوگا تو دوسرے اعضاء سے بھی گناہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے مشائخ کثرت سے ذکر کرواتے ہیں اور ہر وقت ذکر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، چلتے پھرتے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم سے پکاریں گے، اس کو اپنی مخلوق پر اور اپنے بندوں پر رحم آ جائے گا، اور دوستی اور تعلق اللہ ہی کے لیے ہو۔ فائدہ، یہ بات تجربہ سے بھی معلوم ہوتی ہے، صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی حقیقت، دین کی حلاوت مٹھاس، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے، حیات المسلمین۔ اللہ تعالی ہمیں اہل اللہ کی مشائخ کی صحبت میں کثرت سے بیٹھنے کا موقع نصیب فرمائے، آسان فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیمات بار بار بغور
پڑھنے اور سننے اور دلوں میں اتارنے کی اخلاص کے ساتھ اللہ توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔